السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین گرامی، ہماری بڑی سعادت رہی ہے، بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ مولانا کاکا سعید احمد صاحب کے زیر سرپرستی تقریباً 23 سال رہنے کا موقع ہوا، لیکن یہ وقتی کی ایسی آزمائش ہے کہ آج ان کے سلسلے میں لب کشائی کے لیے میرے پاس 23 منٹ بھی نہیں ہے۔ مختصراً 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ آپ محترم کی پیدائش جو ہے 12 اکتوبر 1936 میں بھی ابتدائی تعلیم خصوصاً ناظرہ جو ہے مولانا ابوالمعین حماد صاحب کے آپ نے مکمل کیا، اور اردو کی تعلیم علامہ شاکر نائدی کے صاحب کے پاس آپ نے پڑھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا شاکر صاحب کی وجہ سے شعر و ادب کا بھی چسکا آپ کو ابتدا میں رہا۔ سعید آپ نے تخلص بھی استعمال کیا، لیکن جب سنجیدہ مطالعہ شروع ہوا تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ مولانا کی والدہ کے سلسلے میں مولانا حافظ الرحمان صاحب نے لکھا ہے، ان کا ایک اقتباس چھوٹا سا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عرض حرم میں صفحہ نمبر 112 پہ مولانا کی والدہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ عمر آباد اور اطراف کے تمام یتیموں اور بیواؤں کی ماں، فقراء اور مساکین کی معاون و ہمدرد، بانی عمر آباد اور مؤسس جامعہ دارالسلام کی بہو، بڑے باپ کے بڑے بیٹے خان بہادر کاکا محمد اسماعیل کی اہلیہ، 1947-48 میں فریضہ حج کی ادائی کے بعد مینا میں وفات پا گئے اور المعلّہ میں سپرد خاک کر دی گئی۔ وفات سے قبل مرحومہ نے وصیت کی۔ آپ سوچئے ایک کروڑ پتی خاتون کیا وصیت کر سکتی ہے؟ آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے، مگر اس وصیت کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ اسی وصیت نے کاکا سعید احمد کو مولانا کاکا سعید احمد عمری بنایا، اور اسی وصیت کی دوسری قسط مولوی عبدالرزاق شاہد عمری حفظہ اللہ اور مولوی کاکا انیس احمد عمری حفظہ اللہ کی نصیب میں آئی۔ آپ نے یہ والدہ کی جو وفات کی بات مولانا حافظ الرحمان صاحب نے لکھی ہے 1947-48 میں۔ وفات کے بعد کا سال 1949 میں آپ کا داخلہ اسی وصیت کے مطابق جامعہ میں کیا گیا۔ یہاں سے آپ نے مارچ 1956 میں فراغت پائی۔ ساتھیوں میں مولانا ضیاء الرحمان صاحب اعظمی عمری رحمہ اللہ آپ کے بہت پیش آئے۔ یہاں مجھے صرف 2 باتیں بتانی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کی شادی جو ہے 1957 میں ہوئی اور اہلیہ کی وفات 1978 میں، جبکہ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ 42 سال کی عمر میں بات آئی ابھی کہ شادی کے سلسلے میں جن لوگوں نے کوششیں کی، اس میں مولانا سراج الحسن صاحب عمری بھی تھے۔ سراج الحسن صاحب رحمہ اللہ رائچور کے سابق امیر جماعت اسلامی ہند بھی تھے۔ وہ جب بھی ذکر ہوتا، ملاقات ہوتی، تو فرماتے عفت معاف شخصیت، عفت معاف شخصیت۔ تو بتاتے تھے کہ ہمارے ہم عمر رہے، سب کچھ رہے، میں نے شمال میں ایک بڑا عرصہ گزارا ہے، شاعری کا ایسا فرد میں نے دیکھا ہے جس سے کچھ بے تکلفی ہو اور شادی یا اس قسم کی باتیں نہ جس کی زبان سے نہ سنی ہو، لیکن ایک ایسا فرد میں نے دیکھا جن سے اس قسم کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی۔ وہ سراج الحسن صاحب کی یہ باتیں میں نے سنی، وہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں بہت ہنگامے چل رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس حیدرآباد میں تھا۔ رفیق سفر کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ تھا۔ چتور سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ AC2 ٹائر کا معاملہ تھا۔ تو ہماری جو کیبن میں سامنے ایک مغربی سمجھے کہ مغرب زدہ خاتون اور ان کی ماں، ایک چھوٹی بچی، وہ تھے، لباس بھی بالکل مغربی تھا۔ تو جیسے ٹرین جیسی شروع ہوئی تو مولانا نے بتایا کہ پہلے جا کے TT سے بات کرو، ہماری جگہ بدلوا لو۔ TT سے جا کے میں نے بات کیا تو اس نے بتایا کہ آگے 2 گھنٹے کے بعد رینی گنڈا اسٹیشن آئے گا، اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔
تو میں نے آ کے بتایا تو بولے 2 گھنٹے بہت ہیں، 2 منٹ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کچھ دے دلا کر اسے ہی معاملہ صاف کرا لو۔ اس کے پاس جا کر میں نے کہا کہ بھائی مذہبی آدمی میرے ساتھ ہیں، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، ذرا خلل ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے سامنے والا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر دو، جو لینا ہے لے لو، لے کے کر دو۔ اس نے ایک بڑی رقم بتائی اور رقم بتانے کے بعد ہم اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تیار ہونے کے بعد نوجوانوں کو لا کر اس نے یہاں ہماری جگہ جمع ٹھہرا دیا، ہم کو لے جا کر وہاں ٹھہرایا، پیسے جیب میں ڈال کر چلتا بنا۔ سیکریٹری صاحب ہم لوگوں کو جو تربیت کرتے تھے ان میں سے کفایت شعری کی۔ جب معاملہ پورا ٹھنڈا ہوا تو میں نے بتایا آپ کفایت شعری کی بات کرنے والے، اتنی بڑی رقم اس نے ایک معمولی کام کے لیے لے لی، اگر ہم گھنٹہ اگر اور برداشت کر لیتے مسئلے کو، اپنی جگہ ہوتے وہ لوگ اپنی جگہ ہوتے، ہم گھنٹہ برداشت کر لیتے تو ہم اتنے بڑے خسارے سے بچ جاتے۔ تو مولانا کا جواب تھا اس عمر میں وہ 1 گھنٹہ نہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا نہ میری آخرت کے لیے بہتر تھا۔ میں نے یہ سنا، آنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ واقعے کا ذکر کیا۔ عفت معابی کی یہ کیفیت ان کے اندر تھی۔ آج ایک بڑی تعداد نوجوان ساتھیوں کی ہے، بھائیوں کی ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مغرب کے سفر کی ان کی تقریر ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے آج کے زمانے میں جب کہ مغربی تہذیب ہر جگہ پھیل رہی ہے، اگر کوئی فرد مجھے ایسا ملتا ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو میں اسے وقت کا ولی سمجھتا ہوں۔ شاید یہی الفاظ میں خراج عقیدت کے طور پر مولانا کے حق میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسری ایک بات کہ ادارے کے سلسلے میں کہ ادارے کی فکر کتنی زیادہ تھی، جو بات آئی مجموعی طور پر حاصل جو ہے ان کی شخصیت کا بڑا عنصر ادارے کی فکر۔ 1936 میں حافظ الرحمن صاحب فارغ ہو کر آئے، جامعہ سے وابستہ ہوئے 66 اس وقت کا جو وقت تھا، یہ وقت جامعہ کے لیے بڑی آزمائشی دور تھا۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا، محترم سیکرٹری صاحب نے، منافی صاحب نے، کہ ادارے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں سرپرست کعبہ محمد عمر علیہ رحمہ کی ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اطلاع ملی کہ ایک باہر سے سعودی عرب سے ایک وقت کیرلا آیا ہوا ہے۔ میں نے منافی صاحب کے مضمون کو پورا واقعہ لکھا، مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت یہاں سے ٹیلی گرام بھیجا گیا، شمیہ قسمت ان کو نہیں پہنچا۔ اب لوگوں کو جامعہ لانا تھا۔ دونوں صاحبان، سیکریٹری صاحب اور حافظ صاحب، دونوں اسٹیشن گئے کاٹپاڑی، وہاں رات انہوں نے گزارا اسٹیشن۔ 3 ساڑھے 3 بجے وہ ٹرین آتی تھی تو حفیظ الرحمن صاحب اس وقت مائگرین کی ان کو تکلیف ہوتی تھی، آدھے سر میں درد کی۔ اگر وہ تکلیف شروع ہوتی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نیند اگر جب وہ جاگتے نیند نہیں ہوتی تو تکلیف شروع ہو جاتی۔ تو سیکریٹری صاحب نے ان کے پاس ایک شال تھی، ایک کتاب تھی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی۔ حافظ صاحب کہتے ہیں ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، کہا حافظ تم سو جاؤ، تم اگر نہیں سو گے تو کل کوئی کام نہیں بنے گا، پورا پروگرام فیل ہوگا۔ میں نا رات کتاب کے ساتھ میں گزار لیتا ہوں۔ رات بھر انہوں نے 3 ساڑھے 3 بجے تک کتاب کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ پھر 3:30 بجے ٹرین آئی، جا کے ڈبے میں چلے، پھر بعد میں 2-4 منٹ کے اندر کیا باتیں کی، اللہ کو کیا ادا پسند ہے نہیں معلوم، شیوخ کو جگایا بھی، ان کو باتوں سے متاثر بھی کیا۔ وہ لوگ جو مدراس جا رہے تھے آگے پیچھے کچھ نہیں معلوم تھا، ان کو کاٹپاٹی پہ اتار لینے میں کامیاب ہوئے۔ پھر انہیں یہاں جامعہ لائے، یہاں سے ایک نیا دور، اس کے بعد سے اور بھی کوششیں رہی، یہاں سے جامعہ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آخری بات یہ کہ میں نے ابھی جس پروگرام کا ذکر کیا مسلم پرسنل کے اجلاس کا، اس وقت ایک عالم دین غیر ذمہ دارانہ بیانات ہمیں دے رہے تھے مسلم پرسنل کے وہ ارکان میں سے تھی، بڑا ہنگامہ تھا قریب۔ تو ان سے بتایا گیا کہ بھائی جو بیانات آپ باہر دے رہے ہیں میڈیا میں، آپ آ کر پروگرام میں دے دیں۔ ان کو مغرب تک پہنچنا تھا، انہیں پہنچنے تک رات 11 بج گئے حیدرآباد میں۔ برابر انہوں نے بیان دے دیا، معاملہ ختم ہوا، تو ہم لوگوں کو ہوٹل پہنچ کر لیٹنے میں تقریباً 1 بج گئے۔ سیکریٹری صاحب جہاں بھی سفر پہ جاتے تو سب سے پہلا کام ہوتا کہ وہاں کے نماز کے جو اوقات ہوتے وہ اوقات فٹ کر لیتے تھے فون میں۔ تو 3 بجے کا الارم ہمیشہ ان کا رہتا، 3 بجے کا الارم بجنے لگا تو میں نے نیند بھی وہ الارم بند کر دیا۔ سیکریٹری صاحب نے مجھے غصے میں پوچھا کہ تم کو کس نے اجازت دی، اتنی ہمت میں کیسے ہے کہ میرے معاملات میں تم دخل دینے لگے؟ تو میں نے بتایا 1 بجے آپ نا ابھی لیٹے بھی ہیں، نیند بھی آنکھ میں نہیں لگی ہوگی کہ نا 3 بجے کا الارم بجنے لگا تو میں نے بند کر دیا۔ نہیں، خبردار
اٹھے, وضو کیا, نماز پڑھی, دیر تک دعائیں کو کرتے رہے معمول کے مطابق. اذکار جیسی اذان شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے جگایا, جب تک مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جو معاملہ ہوا. تو جیسے فجر ہم نے پڑھی کہ فجر کے بعد کہا کہ اب چادر تان کے سو 8:30 بجے تک, پھر اس کے بعد کا معاملہ جو پروگرام کے حساب سے کر لیں گے. بعد میں جب معاملہ ختم ہوا, سارے حالات ٹھنڈے ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ تھوڑا سا چھوٹا سا معاملہ تھا, ایک دن اگر آپ جاگ لیتے, ایک دن آپ تہجد نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک آنے کے لیے میں نے جو مجاہدہ کیا ہے وہ تم نہیں جانتے. ایک دن کی جو سہولت میں نے فراہم کر رہے ہو, یہ جو غفلت میں ڈال دے گا, یہ ساری چیزوں پر پانی پھیر دے گا. یہ ایک بات. دوسری چیز, میں نے شیخ اسماعیل ہے, میں نے دوسرے دن ان سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ دوسری دن بعد میں نے ایک بات پوچھا کہ آج بہت لمبی دعا آپ کر رہے تھے, آخر ان لمبی دعاؤں میں کیا آپ نے مانگتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جو مانگتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو پھر کہا کہ یہ چیز میں ضرور مانگتا ہوں. میں یہ چیز یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کو داخلی اور خارجی کی طرح سے محفوظ رکھے. یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا ہوں تہجد میں. تو یہ واقعہ, یہ جملے ایسے تھے کہ یقین مانیے کہ ان پر بھی رقت تعریفی, سننے والے پر بھی رقت تعریفی, یہی کیفیت کے ساتھ میں نے وہ باتیں سنائی ہیں. آج جب انتقال ہوا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جب انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی تو یہ بات یاد آئی, میں نے ذکر کیا. تو ان کا جملہ تھا, مولانا اللہ قبول کرے وہ دعا, اور اگر یہ دعا جامعہ کے حق میں قبول ہو گئی تو یقیناً سیکرٹری صاحب کی جو کوشش ہے وہ کوششیں کامیاب رہی. باتیں بہت سی ہیں بولنے کے لیے, جیسا کہ میں نے بتایا 23 سال کے تاثرات ہیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب کی جو تمنائیں تھیں, جو عزائم تھے, اللہ تعالیٰ ان عزائم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور ان کو آخرت کے لیے ذخیرے بنائے. شکریہ. السلام.